السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں موبائل جرنلزم اور میں ہوں محمد فیضان۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں یہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے انگلش لٹریچر میں بی ایس کر رہے ہیں، سجاد حسین صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ اس عنوان کو ڈسکس کر سکوں۔ ناظرین، بنا کسی ٹائم کو ضائع کیے ہوئے ہم آپ کو سامنے آج کا مدعا رکھتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کس طرح پاکستان میں اور جو نوجوان نسل ہے ان کو متاثر کر رہا ہے، اس کے فائدے کتنی ہیں اور اس کے نقصانات کی ہیں۔ سجاد بھائی، آپ بتائیں کہ سوشل میڈیا کے آپ استعمال کو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایولیوشن جو ہے وہ انسان کے ابتداء سے ہی ہے۔ انسان کلچرلی بھی ایوالو ہوتا ہے، چیزیں بھی چینج ہوتی ہیں، دور چینج ہوا تو انسان جو موبائل فون پر آیا تو پہلے تو اس نے انسان نے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا، لیکن آج کا دور یہ ایک گلوبل کنیکشن کا دور ہے جہاں لوگ آپس میں بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں، انفارمیشن بہت زیادہ ہے لیکن رینڈم ہے، فریگمنٹڈ انفارمیشن ہے، اور اس میں سے جو پازیٹیو اور ایکوریٹ انفارمیشن جو فگر اور فیکٹ پر مبنی ہے وہ نکالنا تھوڑا سا مشکل ہے آج کے دور میں۔ اس لیے جو سوشل میڈیا ہے اس کا استعمال ہمیں ترقی بھی دلا سکتا ہے اور اس کا استعمال ہماری جنریشن کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں بات کروں آج کے دور میں ٹک ٹاک کی، تو ٹک ٹاک پر ہماری جو سمپلی یوتھ کا رجحان ہے وہ ڈسٹارٹ ہوتا ہے اور فریگمنٹ انفارمیشن آتی ہے۔ جی ناظرین، یہ جو ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کا سب سے بڑی جو چیز ہے نا وہ ہے یہی ہے کہ فری فلو آف انفارمیشن، اور یہ جو فری فلو آف انفارمیشن ہے یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ فائدہ اس لیے کہ کوئی چھوٹا سا انسان کہیں بھی بیٹھ کر، چھوٹے سے قصبے میں بیٹھ کر اپنی بات کو گلوبلی کہیں تک بھی پہنچا سکتا ہے، اور یہی چیز ہے کہ جب دوسرے ممالک سے یا دوسرے لوگوں کا کلچر امپیریلزم کے تھرو ان کا جو پرسپیکٹیو جہاں تک پہنچتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں اپنے سے کامیاب لوگوں کو اور اپنے مہنگے مہنگے برانڈس کو اور ایسی چیزوں کو، تو وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرنے لگ جاتی ہیں اور پھر وہ احساس کمتری کا شکار بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن پاکستان میں اس طرح ایک کو ہینڈل نہیں کیا جا رہا، جس میں دوسرے ممالک ہیں، آسٹریلیا ہو گیا، ڈینمارک ہو گیا، انہوں نے پابندیاں وغیرہ بھی لگائی ہیں اس پر کہ کم عمر بچے جو ہیں وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے سوشل میڈیا کا اکاؤنٹس کو۔ اور کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بھی اس طرح کی کوئی اصلاحات کی ضرورت ہے کہ کم عمر بچے جو ہیں، 16 سال کی کم یا 18 سال سے کم عمر کے بچے، ان کو بھی کوئی ایسے ریسٹرکشن ہونی چاہیے یا ایسے ہی عام چلتا رہنا چاہیے؟ دیکھیں، جو کریٹیوٹی ہے وہ ضروراً افیکٹ کرتی ہے ہماری سوسائٹی کو، اس لیے جو سوشل میڈیا کا اثر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو اصلاحات کرنی چاہیے وہ کانٹینٹ پر فوکس کرنی چاہیے، اور اس کانٹینٹ کو ایک تو ریسرچ بیس، انالیٹیکل بیس اور تھیوریٹیکل بیس اور فگر اور فیکٹ پر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک بندے سے کوئی انفو سنتے ہیں اسے آگے پھیلا دیتے ہیں۔ آپ باقاعدہ ایک ریسرچ بنائیں، اپنا ایک سکیجول بنائیں کہ اس ٹاپک کے متعلق میں نے فلاں ویب سائٹ سے یا فلاں آرٹیکل سے جو کہ اتھینٹک سورس ہو وہاں سے انفارمیشن لینی ہے اور آگے پھیلانی ہے۔ اگر آپ اپنی ڈیلی لائف کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کون کون سی جو پوائنٹ ہیں آپ کے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور ڈس لائک کرتے ہو اور ان کی جو سائیکالوجی ہے اس پر افیکٹ کرتا ہو۔ تو یہ چیزیں ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے کہ باقاعدہ اس کی ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہمیں چلائیں۔ باقی جو کم عمر بچوں نے، یہ الفا جنریشن ہے اور اس جنریشن کے پاس جو ڈیجیٹل علم ہے وہ زیادہ ہے۔ اس ڈیجیٹل علم کو ہم کسی ایک سمت دے کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو تعلیم ہے اس میں سوشل میڈیا کا کردار کیسا پا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو تعلیم کا طریقہ ہے، ایجوکیشن کے سسٹم میں جو طریقہ کار ہیں وہ اب روایتی طریقوں سے ہٹ گئے ہیں۔ اب اس میں بڑی جدت آ گئی ہے۔ اب آپ اے آئی یوز کرتے ہیں، چیٹ یوز کرتے ہیں۔ اب ایک بچہ ایک آرٹیکل پڑھتا ہے، ڈان نیوز پڑھتا ہے، اوپینین پڑھتا ہے، تو وہ اوپینینز خود سے جب پڑھتا ہے تو اسے 30 to 40 منٹس لگ جاتے ہیں، لیکن وہ جو اے آئی کو دیتا ہے، چیٹ کو دیتا ہے، تو وہ اپنے کور آئیڈیا نکالتا ہے، اس سے سولوشنز، پرابلمز وہ اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے۔ تو یہ آسانی کے لیے، لیکن وہی بات ہے کہ باقاعدہ ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا جو یونیورسٹیز میں ٹک ٹاکرز کا رجحان ہے، ولگرز کانٹینٹ کا، یا چل رہے ہیں
پیچھے گانا لگا رہی ہیں، یا ایک میں دیکھ رہا تھا تو میں بات سیدھی کرتا ہوں کہ ایک چڈی پلس نامی ایک بنا ہوا ہے جو کہ ولگر باتیں کر رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں بالکل ہماری یوتھ کو سوٹیبل نہیں ہے. کسی کی کریکٹر ایزیسینیشن کرنا یہ ہمارے فیوچر کے لیے ایک الارمنگ کال ہے. اس سے ہی رویہ ہمارا جو ہے خراب ہوتا ہے. اس لیے سوشل میڈیا کو ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے پاس تو ایک پلیٹ فارم ہے، آپ آرٹیکل سرچ کریں، آپ ان پر ویڈیوز بنائیں، آپ اپنے جو معاشی حالات ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں، آپ تاریخ کے بارے میں ڈسکس کریں، آپ فلاسفیکل ہسٹری کے بارے میں ڈسکس کریں، آپ اکانومی کو چیلنج کریں، آپ چیزوں جو پرابلمز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گلوبلی اور نیشنلی. تب جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ اپ ہوگا. اور جس طرح ہمارے ایک سبجیکٹ بھی ہے میس کمیونیکیشن، وہ بھی یہی چیزیں بتاتا ہے کہ آپ کو کس طرح سوشل میڈیا کا یوز کرنا چاہیے. تو وہی ٹریننگ ہمارے انسٹیٹیوشن میں ضرورت ہے. سجاد بھائی میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جو ایجوکیشن ہے، جتنی بہت زیادہ تر عوام جو ہے پاکستان سے وہ گریجویٹ ہو کے نکل رہی ہے، لیکن اس کا آؤٹ پٹ نظر نہیں آ رہا. کہتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ ہے اور لوگ خود بھی اس قابل نہیں ہوتے 16 سال 18 سال کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود کہ وہ کوئی اچھا روزگار ڈھونڈ سکیں. تو اس کا آؤٹ پٹ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک طریقہ، آپ جس طرح ہم ایگزامس کو لے لیتے ہیں پی پی ایس سی سی ایس ایس کے، لوگ جب گریجویٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ایفرٹس کرتے ہیں. اگر اس میں میں سوشل میڈیا کا عمل دخل دیکھوں تو آپ یوٹیوب پر دیکھیں تو بہت سارے جو ٹیچرز ہیں اس کے ذریعے باقاعدہ کورس کرا رہے ہوتے ہیں. نوجوانوں کو ان سے رغبت رکھنی چاہیے، نہ کہ ٹک ٹاکر سے. دیکھیں اپنا پہلے ایک مقام بنائیں. شہرت، وقتی جو شہرت ہے وہ آپ کی جو سکلز ہیں اس کو خراب کر سکتی ہے. یہ ہمارے ہاں ٹرینڈ بنا ہوا ہے ٹک ٹاک پر وائرل ہونا، اور ان وائرل لوگوں کو جو ہے وہ بدقسمتی سے پولیٹیکل پرسنالٹیز بھی ایک ٹول کے طور پر یوز کر رہے ہیں. ایڈورٹائزمنٹ والی کمپنیز بھی ایڈورٹائز کرا رہی ہیں. اس سے جو مائنڈ سیٹ ہے بچوں کا وہ ایجوکیشن کی طرف نہیں جاتا. ایجوکیشن حاصل تو کرتے ہیں، وہ ایک جاتے ہیں اٹینڈنس وغیرہ کے لیے، یا جاتے ہیں یونیورسٹی میں بس لیکچرز لے لیے، سکپ کر لیے، بنک مار لیا، اس کے بعد گھر جا کر وہی پرانی روٹین کے ساتھ سو گئے، جو بھی کر دیا. لیکن ان کے اندر یہ تجسس نہیں ہوتا کہ وہ چیزوں کو سوشل میڈیا پر سرچ کریں اور ان کے بارے میں جانیں، کیونکہ جو ورڈ ہے یہ انتہائی ڈائیورس ہے اور یہ بڑا ابینڈیڈ ہے. نالج، ہر قسم کا نالج جہاں موجود ہے ہمارے پاس سوشل میڈیا پر. تو ہمیں اسے اس سرچ انجن کے طور پر یوٹیلائز کرنا چاہیے سوشل میڈیا. بالکل. اور جو 15 سے 18 سال کے بچے ہیں ان کا تو چلو کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاید اتنے میچور ہیں کہ وہ اس کو چلا سکتے ہیں، لیکن چھوٹا بچہ مطلب جو 7-8 سال کا ہے اس کا تو اپنا اتنا وہ ڈیسیجن میکنگ پاور بھی نہیں ہوتی. لیکن اس کو والدین پھر وہ اتنی فری ایکسیس دے دیتے ہیں موبائل پر، سوشل میڈیا پر. تو یہ بتائیں کہ یہ ان کے مائنڈس پر اور ان کی کریٹیوٹی پر کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے؟ دیکھیں گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. والدین کو چاہیے انہیں پراپر گائیڈ کریں. اگر انہیں موبائل دے رہے ہیں تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ آپ کا بچہ موبائل فون پر کیا دیکھ رہا ہے. ادھر وہ لیکچرز لے رہا ہے کسی، یا خبریں سن رہا ہے، یا پھر وہ یہی شغل میلوں میں لگا ہوا ہے، ٹک ٹاکرز کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے، ڈانس میلے ETC. جی لیکن جتنی بھی سکرولنگ ہے نا سوشل میڈیا کی، چاہے آپ ٹک ٹاک لے لیں، انسٹاگرام لے لیں، فیس بک لے لیں، یا جتنے بھی اور اس میں پلیٹ فارم ہیں، تو یہ سب سے زیادہ نقصان ان کا اس طرح ہے کہ ان کا جو انسان کا اٹینشن سپین ہوتا ہے نا یہ کم ہو کے رہ جاتا ہے، کہ بندہ زیادہ 15 سیکنڈ 30 سیکنڈ سے زیادہ کسی ایک چیز پر فوکس نہیں کر پاتا. اور یہی وجہ کہ ہمارے جو آج کل کے جو بچے ہیں تو یہ تعلیم پر یا کسی ایک ایسی چیز پر اتنا فوکس نہیں کر رہتے، اور پھر وہ اس سے بور ہو جاتے ہیں اور پھر سے اکتا کر وہ کام چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو گائیڈ کریں. والدین کو بھی چاہیے کہ وہ پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اور گورنمنٹ کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ کوئی ایسی اصطلاحات کریں کہ پاکستان کو جو سوشل میڈیا کو انہوں نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے تو یہ بھی محدود ہونی چاہیے. اور جو آسٹریلیا اور ڈنمارک کی طرح یہاں بھی ایسی قانون سازی کی ضرورت ہے کہ یہاں پر جو کم عمر بچے ہیں ان کو کم از کم اس چیز سے دور رکھا جائے. یہ تھی ہماری مختصر نشست. آپ سے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. سجاد بھائی آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم.